بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شعبان کا تیسرا دن، استغفار کا دروازہ کھل چکا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ زندگی میں ہر طرف بند دروازے ہیں، برکت نہیں، سکون نہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والی ہوں جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ استغفار۔ ہاں، استغفار وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے، تنگی کو آسانی میں بدل دیتی ہے اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل کر دیتی ہے۔ اور شعبان کا مہینہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص نظر رحمت ڈالتا ہے۔ شعبان میں استغفار کیوں ضروری ہے؟ سوچئے، اگر ہم دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں چلے جائیں اور کہیں کہ ہمیں معاف کر دو تو کیا وہ فوراً معاف کر دے گا؟ شاید نہیں، لیکن ہمارا اللہ جو ساتویں آسمانوں کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہ خود فرما رہا ہے، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، آؤ میرے بندو، آؤ میرے در پر، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اب آپ کو حیران کر دینے والی حقیقت سناتی ہوں۔ ایک شخص کاروبار میں بری طرح نقصان اٹھا رہا تھا، بیوی بیمار، گھر میں سکون نہیں تھا، ہر طرف سے پریشانیاں تھیں۔ کسی نے اسے کہا، استغفار زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور دیکھو کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے۔ اس نے روزانہ 1000، 100، 200 جتنا اس سے ہو سکتا تھا اس نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں میں اس کا دل ہلکا محسوس ہونے لگا، گھریلو پریشانیاں کم ہونے لگی اور کاروبار میں برکت آنے لگی۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری زندگی کی ہر رکاوٹ دور ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو کامیابی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج آپ نے 100 بار استغفار پڑھنا ہے اور استغفار کو نیت کے ساتھ کریں، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے معافی مانگیں۔ دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی تسبیح کریں۔ 5 نمازوں کے بعد 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ شعبان میں استغفار کرنا رمضان کی رحمتوں کا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا معافی مانگنی چاہیے۔ استغفار کرنے سے زندگی کی مشکلات ختم ہوتی ہیں اور دل کی سختی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبان میں قرآن کی تلاوت اور نفل عبادات کی اہمیت کو بھی اپنے دماغ میں رکھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نفل عبادات بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کی بھی کوشش کریں۔ صدقہ اور استغفار دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ دونوں عمل انسان کو روحانیت کی بلندی کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان دنوں میں ان عملوں کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جلب کرنے اور مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں شعبان کے بابرکت مہینے میں معاف کر دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو کر دیں۔ تھینک یو۔